أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی، آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک، اور 24ویں پارے کے 2 رکوع ہو گئے اور سورہ زمر کے 5 رکوع ہو گئے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کافر انسان ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، کافر انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، اگر دہریہ نہ ہو، خدا کا منکر نہ ہو، اس لیے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ خدا سے نہیں مانگتے، اور جو خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں چاہے مشرک ہوتے ہیں، وہ بھی جب پھنستے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، صاد کے ساتھ، ایک تو سین ہے نا حسین، ایک صاد کے ساتھ حسین، یہ مسلمان نہیں تھے، ان کا بیٹا ان سے پہلے مسلمان ہوا، عمران ابن حسین، تو باپ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اللہ کے رسول کی ان سے، تو پوچھا کہ حسین کتنے خدا ہیں تمہارے؟ کہنے لگا 7، 6، 7 خدا ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک آسمان میں ہے اور 6 زمین میں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حسین جب تم پھنس جاتے ہو، کہیں تمہارا مسئلہ اٹک جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے جب میں پھنستا ہوں تو میں ان 6 کو پکارتا ہوں، جب یہاں سے مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر میں 7ویں کو پکارتا ہوں، تو پھر وہاں میری حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ ایک ملاقات تھی، ایسی ہو گئی، تو آپ نے ایک بات فرمائی، اور یہ فرمائیں کہ حسین اگر اللہ جل جلالہ تمہیں اسلام کی توفیق دے دیں اور تو مسلمان ہو جائے، تو پھر تو مجھ سے ملنے میں تجھے 2 انعام دوں گا، 2 تحفے دوں گا تمہیں میں۔ خیر اللہ پاک نے ہدایت دے دی اور مسلمان ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول کو ان کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 2 تحفے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ 2 دعائیں ہیں، اس کا تم اہتمام کرو، تو کسی قسم کی کوئی بھی خیر ہوگی وہ اللہ پاک تیرے دل میں ڈالیں گے، اور جو بھی شر ہوگا وہ اللہ تجھ سے ہٹائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا ہے، ایک کام مجھے کرنا ہے اس وقت، اب میں اس کو کیسے کروں؟ تو ہر آدمی اپنی سوچ سے وہ کام کرتا ہے، تو اگر اس میں اللہ کو شامل کر لیں تو وہ اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوگا اور بہت ہی شاندار ہوگا۔ ہر آدمی جو کوئی بھی کام کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے، خدا سے اکثر لوگ کٹے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں بھی آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ہاں بس وہ بھی آ گئے، سرسری طور پر آ گئے، بس ایک روٹین ہے، بس ہو کے چلے گئے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایک الگ چیز ہے، اس کو مانگا جاتا ہے کہ اللہ مجھے آپ اپنا تعلق دے دے، یہ ویسے نہیں ملتا، جیسے ویسے ہی پیسے نہیں ملتے، طلب کے بعد ملتے ہیں۔
ویسے ہی مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں آدمی، چیز ملتی ہے، جس چیز کی سچی طلب ہوتی ہے وہ چیز ملتی ہے۔ اور یہ دھوکے بازی یہاں نہیں چلتی کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ، ادھر کچھ ہے اور گھر میں کچھ ہے، اور ادھر کچھ ہے اور باہر دکان میں کچھ ہے۔ کوئی پھنستا ہے تو آدمی ٹوپی سر سے اتار دیتے ہیں، ہاں میں ٹوپی اتار کے دیکھتا ہوں، بتاؤ مجھے بتاؤ، تو یہ نہیں چلتا۔ ہر جگہ مسلمان بننا ہے، دکان میں بھی، آفس میں بھی، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی، شادی میں بھی، غمی میں بھی، اس سب میں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان کا ترجمہ تابع دار ہے۔ تو خیر، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ حسین یہ مانگا کرو، کیا؟ اے اللہ جو میری رشد و ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ میرے دل میں ڈال دے۔ الہم یلہم الہاما، کسی چیز کو دل میں ڈالنا۔ اور اے اللہ جو میرے نفس کی شرارتیں ہیں، اس لیے کہ میرا نفس جو ہے نا وہ ادھر ادھر مجھے کرتا ہے، اس سے مجھے بچا لیجیے، پناہ دے دیجیے۔ تو پھر یہ دعا آپ نے بتائی۔ تو ہر انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر، جب کافر انسان پہ مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب اس انسان پہ جو کہ کافر ہوتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کے مسئلے حل کر دیتے ہیں اور اس کے کام بن جاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں یار یہ مسئلہ کیسے ہوا؟ کہا پتہ نہیں میں کتنا ہوشیار ہوں، تمہیں پتہ نہیں 10 سال ہو گئے میں یہ کام کر رہا ہوں، میری ہوشیاری سے تو ہوئے یہ۔ آپ کو پتہ نہیں میں نے اکنامکس پڑھی ہے، انجینئر پڑھی ہے، میں نے قانون پڑھا ہے بھائی، اور میں اتنے دھکے کھائے ہیں، اتنے فیسیں بھری ہے، دیکھو دیکھو یہ میری سمجھ تھی۔ تو ایسے موقع پر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ نے کیا؟ اور یعنی ہر چیز میں اللہ کو شامل کرو کہ اللہ نے کیا۔ کس نے کیا جی؟ اللہ نے کیا۔ مکہ مکرمہ 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، اور پوری زندگی آپ کی صلاحیتیں لگ گئی کہ یہ کافروں کو ہدایت ملے، نہیں ملی، تو آپ 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے سواری پہ سوار ہے، کالے رنگ کا عمامہ ہے، اور سر ایسا ہے، اور سر اتنا نیچے ہے کہ وہ اونٹ جو کوہان ہوتا ہے، جو اونٹ کا نکلا ہوا، اس کے ساتھ سر لگ رہا ہے آپ کا، یعنی اس میں بھی مکہ میں فاتحانہ ایسے داخل نہیں ہو رہے، ایسے ایسے داخل ہو۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ اکڑ مکڑ کہیں نہیں چلتی، ہمیں ہمارے نبی نے عاجزی سکھائی ہے۔ تو اس وقت کیا جملہ کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔ یہ مسلمان ہے، کافر ایسا نہیں کرتا۔ تو کافر کی خاصیت یہ ہے کہ جب کافر کو کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، جب پھنستا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے، اور جب وہ پھسن ختم ہو جاتی ہے اور تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ میں نے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ایک امتحان ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، کاموں کا بن جانا اس کا امتحان ہے، نسبت اپنی طرف کرتا ہے یا کسی اور کی طرف کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا۔ اور یہ والا جو جملہ ہے یہ ان موجودہ کافروں سے پہلے بھی کوئی کہہ چکا ہے۔ اجی پہلے کس نے کہا؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے یہ جملہ قارون نے کہا تھا۔ قارون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، دے دو اللہ کے نام پہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا قارون، اس نے کہا نہیں، یہ پیسہ تو یہ تو میں بہت کمال والا آدمی ہوں، بہت ہوشیار آدمی ہوں، میں ہوشیاری سے پیسہ ملا ہے۔ تو
یہ جملہ چونکہ قارون کا جملہ ہے، چیزوں کے آنے پر نسبت غیروں کی طرف کرنا، تو یہ جملہ چونکہ پہلوں کا ہے، لہٰذا ان کی ان حرکتوں نے ان کو کوئی کام نہیں دیا، بجائے اس کے کہ نسبت غیر کی طرف کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ پیغمبر پہ الزام لگایا، اور زمین پھٹی، اور زمین نے اس کو پکڑ لیا، اور قیامت تک وہ دھنس رہا ہے، اور وہ تکلیف میں آ گیا۔ کون؟ قارون تکلیف میں آ گیا۔ لہٰذا ان کے برے اعمال نے ان کو گھیر لیا تو وہ پھنس گئے۔ اور یہ دستور صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج کبھی کوئی کافر ہو، چونکہ حضور پہ آیت اتری ہے، تو حضور کے زمانے میں مشرکین مکہ، یہود مدینہ اور عیسائی منافقین جو آپ کے دشمن، دین کے دشمن، ان کے لیے، اور قیامت تک کے سارے دشمنوں کے لیے، کہ جو بھی ایسا بدکار اور ظالم ہوگا ان کو بھی ان کے برے اعمال یہ ان کو بھی پکڑیں گے، اور یہ خدا کو ہرا نہیں سکتے۔ اس وقت تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے ہیں، نہیں، یہ خدا کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں بنا سکتے۔ پھر دل دماغ میں ہر آدمی کی آتی ہے کہ بھائی دیکھا آپ نے، میری ہوشیاری سے ملا، اور فلانا وہ تو کمعقل ہے نا، بے وقوف ہے، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کی روزی تنگ ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ بات سب کو یقین کرنی چاہیے کہ رزق کا کھول دینا اور رزق کا بند کر دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی ذات ہے جو رزق کو کھولتی ہے، قابض بند کرنا، باسط کھولنے والا، قابض بند کرنا، باسط کھولنے والا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ نسبتیں بھی اللہ کی طرف کرنی ہے کہ روزی کون دیتا ہے اور تنگ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس لیے چیزوں کی نسبتیں، اچھی چیز ہو وہ بھی اللہ نے کی، بری چیز ہو وہ بھی اللہ نے کی، تو اپنے دل دماغ کو اپنی کاروائیوں میں دخل نہ دیں، بلکہ نسبتیں کس کی طرف کریں، اور مستقل مانگتے رہیں، یا اللہ صحیح چیز میرے اس میں ڈال دے، میرے دل میں ڈال دے، میرا راستہ کھول دے۔ چاہے کہیں پر کسی جگہ پہ بھی ہیں آپ دنیا پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، یہ جو نماز ہم پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی قسم ممبر رسول پر ہوں، یہ ہم نہیں پڑھا سکتے اگر اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ جو آپ کی خدمت میں یہ باتیں، یہ جو میں نے پہلے عمران ابن حسین کا قصہ سنا ہے، یہ میں تھوڑی مطالعہ کر کے آیا تھا کہ میں بھئی اس نظم سے میں یہ آپ کو بیان کروں گا۔ یہ تو جب یہاں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دل میں چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے بیان ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ کے رسول کی جگہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ تلاوت کرنا، یہ بیان کرنا، یہ چیزیں تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دنیا کا جتنا نظم ہے وہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں کن کو شامل رکھنا ہے؟ بہت ساری ہم کہتے ہیں یار یہ مشکل کام تو اللہ کرے گا، آسان کام تو یار میں کر لوں گا، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ ہم سب ایک ہی ذہن کے لوگ ہیں، اس دنیا میں جینے والے لوگ ہیں، ہم سب کہتے ہیں یار مشکل کام تو اللہ کریں گے، وہ اللہ سے مانگو، لیکن یہ والا آسان کام ہے نا یہ میں کر دوں گا۔ نہیں، ہر چیز اللہ کریں گے، ان کے لیے آسان آسان اور مشکل بھی آسان۔ ہاں، یہ چیونٹی اور ہاتھی، اس میں فرق میرے آپ کے نزدیک ہے۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں، بڑا اور چھوٹا ان کی نظر میں سارے برابر۔ اس لیے نسبتیں کہاں کرنی ہیں؟ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ تو آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انسان جو کافر ہے، یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حرکت مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان تو نسبتیں کس کی طرف کرتا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ کافر انسان کا حال یہ ہے جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر سے ملی ہے، میں بہت ہوشیار ہوں نا، قابل بہت زیادہ ہوں، جب ہی یہ چیزیں مجھے ملی ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ تو امتحان ہے۔
ہاں تم اس امتحان میں فیل ہو گئے، تم نے نسبت غیر کی طرف کر لی، نسبت تو اللہ کی طرف کرنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے کہی تھی۔ کس نے کہی تھی؟ قارون نے کہی تھی یہ بات۔ نتیجہ یہ ہوا جو کچھ وہ حرکتیں کرتے تھے، کماتے تھے، وہ انہیں کام نہیں آیا۔ جیسے ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب بہت پیسے والا آدمی تھا۔ ابو لہب جس نے اللہ کے رسول کو برا بلا کہا تھا بھرے مجمع میں، یہ بہت پیسے والا آدمی تھا اور حضور کا سگا چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، ابو طالب کا بھائی تھا، اور اتنی جائیداد تھی اس کی کہ مکہ کے قریب میں طائف ہے، طائف کے اندر اس کے باغات، اس کی زمینیں، ایک 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 پیسے والا آدمی تھا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ابو لہب کو اس کا پیسہ کام نہیں آیا، اور ابو لہب جو کچھ کمائیاں کرتا تھا وہ ابو لہب کو کام نہیں آئی۔ ابو لہب کا بدن سڑ گیا۔ انہی بیٹوں نے اس بند کمرے میں اس کی لاش اتنی بدبودار کہ کوئی قریب نہیں جائے، کالے رنگ کے حبشیوں کو لگایا، ہاتھ پہ انہوں نے کپڑے چڑھائے، منہ کو پورا پیک کیا اور گڑھا کھودا، اور ہاتھ لگانے کے قابل نہیں تھا، ڈنڈوں سے اس کی لاش کو دھکے دے دے کر گڑھے میں ڈالا، اوپر سے پتھر ڈالے۔ یہ کرتے ہیں اللہ پاک۔ انجام پھر تھوڑی پتہ چلتا ہے لوگوں کو، تو چیزیں بھئی اس فلانے نے یہ کیا، زمانے ماضی زمانے حال میں دیکھا جن جن بدبختوں نے اللہ والوں پہ مظالم ڈھائے، کیا اللہ نے حشر کیا، اور کیسا اللہ پاک نے ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا کہ کائنات میں کسی نے وہ بیماری نہیں دیکھی۔ تو ابو لہب کا یہ حشر ہوا۔ تو ما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی ان حرکتوں نے ان کو کوئی کام نہیں دیا، اور ان کی بری حرکتوں نے انہی پر آ پڑی، اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے؟ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اللہ تنگی بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے ایمان تو کیا، وہ تو کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، مومن کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا ہے جیسے یہ پہاڑ ابھی گرے، اور منافق تو وہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی یہ اڑا دی۔ منافق کو کیا پرواہ، مومن خدا سے ڈرتا ہے، منافق خدا سے نہیں ڈرتا۔ منافق تو دو نمبر ہوتا ہے، وہ تو کہیں کچھ اور کہیں کچھ، اور مومن ہر جگہ ایک نمبر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔